بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز۔ گرمیوں کی چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں جو 28 مئی 2025 سے لے کر 14 اگست 2025 تک رہیں گی، اور اسی دوران ہی ای ٹرانسفر کے حوالے سے مکمل شیڈول جاری کیا جائے گا، اور اسی کے اندر تمام ٹرانسفر کے راؤنڈ جس کے اندر جنرل، میوچل اور اس کے علاوہ پیف کے جو سکولز ہیں جن کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ تمام کے تمام اسی چھٹیوں کے اندر ہی کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ریشنلائزیشن بھی ان چھٹیوں کے اندر کی جائے گی۔ تو آپ لوگ ذہنی طور پر اس حوالے سے تیار رہیں، اور جن لوگوں نے ٹرانسفر کروانا ہے وہ اپنے اپلیکیشنز، اس کے علاوہ جو ہارڈ شپ والے خاص طور پر ہیں وہ اپنی تمام تر ڈاکومنٹس کو تیار رکھیں، اور اپنا جو آپ لوگوں کا سیس ہے، پرسنل سیس اپلیکیشن ہے، اس کو آپ لوگ اپنا ویریفائی کر کے رکھیں، اور اس کے اندر سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز یا مسٹیک آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو وہ آپ لوگ اپنے اسکول کے جو ٹیب ہے وہاں سے اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو اب میں آپ کو باری باری بتاتا چلتا ہوں کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر، جنرل اور میوچل، اور اس کے علاوہ ایس ٹی آر اور ریشنلائزیشن کے حوالے سے کیا کیا نیوز ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہارڈ شپ ٹرانسفر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہارڈ شپ ٹرانسفر اس دفعہ آن لائن ہوں گے۔ پہلے سی او آفس کے اندر درخواست جمع ہوتی تھی، لیکن پالیسی چینج کر دی گئی۔ خالد نذیر بھٹو سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اس کو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اس کے مطابق 9 مئی 2025 کو اس کے مطابق اب ہارڈ شپ ٹرانسفر جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر ایک کیٹیگری مزید شامل کر دی گئی ہے، جن کے اندر شادی شدہ خواتین ہو جو اپنی پوری سروس کے اندر ایک دفعہ ٹرانسفر کروا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی جگہ پر، جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں یا جہاں پر وہاں جاب کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جاب شدہ سرکاری جاب کے اندر ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا کوئی کام کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، وہ صرف اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کی جو رہائش ہے وہاں کے صرف انہوں نے اپنا ڈومیسائل وغیرہ یا اس کے علاوہ نکاح نامہ جمع کروانے کے علاوہ کچھ مزید ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ صرف ثبوت دے کر وہ وہاں پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کی بنیاد پر، ڈسیبلٹی کی بنیاد پر، ویڈ لاک اور جو سنگل پیرنٹ ہیں وہ اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ اوپن میرٹ ہوگی، آن لائن ہوں گی، سی سے کے اوپر ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کے جو آرڈرز ہوں گے وہ بھی آن لائن ہی جنریٹ ہوں گے۔ اب اس کے اندر ہارڈ شپ پر ٹرانسفرز اور جو اوپن میرٹ ٹرانسفر ہے یہ علیحدہ علیحدہ اوپن ہوں گے۔ پہلے فیز کے اندر ہارڈ شپ ٹرانسفر اوپن ہوں گے، اور دوسرا جو راؤنڈ ہوگا وہ اوپن میرٹ ٹرانسفرز کا ہوگا۔ اوپن میرٹ ٹرانسفرز کے اندر آپ لوگوں کا میوچل بھی ہوگا اور اوپن میرٹ بھی ہوگا، اور اس کے اندر 3 سال کی شرط ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ٹرانسفر کروا لیا تو 3 سال بعد ہی آپ دوبارہ اپلیکیشن دینے کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پیف سکولز ہیں یعنی جن لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہو، کیونکہ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب نے فرمایا ہے کہ جو اب پیف سکول کی ایڈجسٹمنٹ تقریباً جون کی چھٹیوں کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد، یعنی عید کے بعد یہ اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا، اور یہ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور جو پیف کے سیکنڈ فیز کے سکولز ہیں ان کو بھی ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، اور ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی اوپن میرٹ کے اندر ہی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ریشنلائزیشن ہے یہ تمام ہارڈ شپ کے جتنے بھی راؤنڈس ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد ریشنلائزیشن کا عمل سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اور ایس ٹی آر کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایس ٹی آر کے اندر جتنے بھی سکولز ہیں وہ ان کے اندر صرف سنگل ٹیچر رہ سکتا ہے، یعنی اگر کسی سکول کے اندر 4 ٹیچر موجود ہے تو 3 ٹیچر اس کے اندر سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، اور 1 ٹیچر وہاں پر موجود رہے گا۔ تو اب 3 کے 3 ٹیچر وہاں سے، ایس ٹی آر کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پالیسی 2024 کے اندر ایس ٹی آر کے حوالے سے قسم کی کوئی بھی انہوں نے نہیں لگائی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز انہوں نے اس کے اندر نہیں لگائی کہ آپ لوگ ایس ٹی آر آئے گا۔ تو 3 سے 4 ٹیچرز اگر اسکول کے اندر موجود ہے تو صرف اگر 1 ٹیچر بھی بچتا ہے تو وہ ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ اور یہ ای ٹرانسفر جو ہارڈ شپ ٹرانسفر ہے یہ تقریباً 10 جون کے بعد یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد یہ والا ہارڈ شپ ٹرانسفر شیڈول جاری کر دیا جائے گا، اور یہ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جنرل اور میوچل ٹرانسفر سٹارٹ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ریشنلائزیشن بھی سٹارٹ کر دی جائے گی۔ امید ہے انفارمیشن آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی طور پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔